أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ترجمة: اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں
اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ کا حلال کیا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم ایماندار ہو۔ میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہے اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے کہ تمہاری مخالفت کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ بن جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آیا، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہے کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الہود کا 8واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، اور جو اللہ کی پیاری پیاری باتیں ہم سیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے اس علم کو حاصل کرنے والا بنائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب۔ جیسا کہ آج انشاءاللہ ہم تلاوت و ترجمہ جب آپ سن رہے تھے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آج کا رکوع ہے۔ تو دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات ہے، جیسے کہ ناپ تول جسے کہتے ہیں، یعنی وزن کرنا، ناپ تول کرنا، تو اس تعلق سے ان کی قوم کا، یعنی یہ برائی تھی ان کی شعیب علیہ السلام کی قوم میں کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں اس کو معمولی گناہ ہے نا، مطلب ایک ہاں یہ تو کامن ہے، سبھی کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، یہ ساری قوم میں وہ ایک عادت خبیثہ تھی، تو ان پر کیسے عذاب آیا اور کیسے شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے ان کو بلایا، اور انہوں نے نہیں مانا تو کیسے عذاب ان کے اوپر آیا۔ یہ کیسی گفتگو تھی، یہ کیا تھا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں آیت نمبر 84 سے لے کر 94 تک 10 آیتیں شعیب علیہ السلام کے بارے میں نازل کی، ان کی قوم کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا درس نصیحت ہے۔ اچھا، شعیب علیہ السلام کی قوم کہاں تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔
اب یہ مدین کہاں تھا؟ یہ مدین ہم نے جیسے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ یہ بھی فلسطین شام اسی طرف تھا مدین. تو اب یہ مدین کے علاقے میں شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا. تو انہوں نے کیا کہا جب وہ نبی بنائے گئے؟ تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا. قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم. دیکھیے آپ ہر پیغمبر کا ہم نے دیکھا حود علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بعد صالح علیہ السلام کے بارے میں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، لوط علیہ السلام کے بارے میں، تقریباً پیغمبر جن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا سب نے اپنی قوم کو یہی کہا. قالا، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ سینٹنس دیکھیے آپ کو ہر جگہ ملیں گے الفاظ، ہر نبی کے دعوت کے وقت یہ الفاظ ملیں گے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو، تم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا ہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود برحق ہے ہی نہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو یہ الفاظ بار بار یاد رکھیں کہ ہر قوم کے نبی کا یہی نعرہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی نہیں ہے. اب عبادت سے مراد کیا ہے؟ فرما برداری ہے، جھک جانا ہے، یعنی اپنے اعضاء و جوارے کو نہیں بلکہ اپنے دل، دماغ، اپنے سارے جسم کو، یعنی سارے حص کو، ہر چیز کو اس کے حوالے کر دینا ہے. ہر چیز کے مطلب سارے خواہشات کو مٹا دینا ہے ہمارے کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے. اس کی عبادت وہی ہے. اس کی عبادت یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا ہے نا. اللہ نے بھی قرآن میں اعلان فرمایا نا، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے. کس کو خرید لیا؟ ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں. تو ہم بکے ہوئے غلام ہیں. عابد یعنی غلام، عبادت کرنا ہے یعنی غلامی کرنا ہے، اللہ کی غلامی کرنا ہے. ہمارے اپنی نفس کی ہمیں نہیں سننی، دوسروں کی تو دوسروں کی نہیں بلکہ خود کے نفس کی بھی ہمیں نہیں سننی ہے. کس کی سننی ہے؟ صرف اللہ کی. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی انہوں نے پکار کر کہا، شعیب علیہ السلام نے، کہ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور کیا بولے کہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم کمی نہ کرو. کس میں؟ ناپ تول میں. مکیال والمیزان، ناپ اور تول میں تم کمی نہ کرو. اور ایک جگہ بھی قرآن میں آیا نا، ہم نے 30 پارے میں پڑھا تھا نا، ویل للمطففین، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کس کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. یعنی جب لیتے ہیں تو پورا پورا بھر بھر کر لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں. تو یہ اس وقت بیٹر سسٹم تھا نا، دینا لینا. تو دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے، جب لیتے ہیں تو پورا پورا بھر بھر کے لیتے ہیں. تو اب اس میں یعنی کافی ساری باتیں آ جاتی ہیں. ناپ تول میں صرف یہ ایک ہی نہیں آتا کہ ترازو والی بات نہیں، مطلب ہر بات آپ جو بھی وزن کر کے دے رہے ہیں، جو بھی وزن کر کے دے رہے ہیں اس وزن میں کمی بیشی نہ کرے. ہاں زیادہ دینا چاہے بہت اچھی بات ہے، زیادہ دیجیے، لیکن تنقص المکیال یعنی نقصان نہیں کرنا. آگے والے کا آپ کمی بیشی کر کے نقصان نہیں کرنا. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے کمی، ناپ تول میں کمی کرنے. ویل للمطففین الذین، وہ لوگ جو اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اب وزنهم، ان کے وزنوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ یخسرون، خسارہ کم کر دیتے ہیں. تو یہ مطففین میں بھی آیا ہے، سورہ مطففین میں بھی آیا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود میں بھی فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور وزن کرتے وقت ناپ تول میں کمی مت کرو. ناپ تول میں کمی مت کرو. پہلی تو توحید کی ان کو دعوت دی. قوم کے اندر جو خرابیاں تھی، یعنی 2 خرابیاں تھی. ایک یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو ایک تو اللہ کا حق انہوں نے مار دیا، ایک اللہ کی عبادت نہیں کر کے اللہ کے حق کو
ختم کر لیا، پھر کیا کیا؟ لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے بھی حق کو مارا. تو یہ دونوں حقوق کی طرف توجہ دلا کر کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حق ادا کرو، اور لوگوں کے حقوق میں یہ ہے کہ ان کو جب دو تو پھر پورا پورا دو، ایسا نہیں کہ کمی کر کے دے رہے انہیں. تو یہ بات یعنی دو دو باتوں کی طرف انہوں نے توجہ دلائی اپنی قوم کو. کہا کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کر دیا کرو، لوگوں کو کم چیزیں دینے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے ویل کی یعنی وعید سنائی گئی. ویل کہتے ہیں ایسی جہنم کی خطرناک وادی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، ایسی خطرناک وادی جہنم کی جس سے کہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے. تو یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جہنم خطرناک، جہنم خود پناہ مانگ رہی ہے اپنے آپ سے. یعنی وہ حصہ ویل والا حصہ، ویل والا حصہ پناہ مانگ کے، بر اللہ آخر تو کس کو ڈالے گا اس میں؟ یعنی ویل ایک ایسی جہنم کی ایسی جگہ ہے جس سے کہ نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جگہ خود اپنے آپ سے پناہ مانگتی ہے. اللہ کس کو ڈالے گا اس میں؟ چاہ رہی ہے جس کی وجہ سے خود جہنم خود پناہ مانگ رہی، اللہ کس کو ڈالے گا اس میں؟ تو یہ جہنم سے پناہ مانگے جانے والی یعنی مطلب جہنم خود پناہ مانگ رہی ہے، تو اتنا خطرناک عذاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے بچنے کے لیے قوم یعنی لوگوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا، پہلے سے ہی آگاہ کر دیا. اب کوئی قرآن نہیں پڑھتا، ترجمہ نہیں پڑھتا، سمجھتا نہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے. اب وہ نقصان کیا ہے؟ اتنی خطرناکی ہے کہ سانس چلنے تک تو ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہے، سانس چلنے تک تو وہ زندگی گزار رہا ہے، کچھ فائدے حاصل کر رہا ہے. جیسے کسی نے ناپ تول میں کمی کمی کر دی، تو کتنا زیادہ تو نہیں کر سکتا نا، یعنی کسی کو 1 kg دینا ہے تو ½ kg تو نہیں کر سکتا اسے، تو اس میں سے تھوڑا بہت اس کا بچ جائے گا. لیکن وہ بچا کر کرے گا کیا؟ یعنی کب تک استعمال کرے گا؟ زندگی تک ہی نا، سانس چلنے تک ہی نا. سانس نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کا انجام اتنا خطرناک کہ اس کے لیے ویل بتایا گیا. اور جہنم کی وادی، اور اس سورہ میں سورۃ الہود میں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم یہ چیز چھوڑ دو. اب نہیں چھوڑے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے دیکھیے انجام کیسے بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب انہوں نے کہا کہ اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کیا بولے کہ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ. یعنی اللہ کی نافرمانی بالخصوص شرک کرنے کی وجہ سے اور حقوق العباد کی ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ حقوق العباد میں سے ایک بات یہاں پر بتائی گئی ناپ تول میں کمی، تو یہ یعنی چیٹنگ کرنے کی وجہ سے. اب یہ ناپ تول میں کمی کیا ہے؟ چیٹنگ ہے، یعنی دھوکہ دہی ہے. ناپ تول میں کمی کیا ہے؟ چیٹنگ کیا ہے؟ دھوکہ دہی، دھوکہ دہی. تو یہ دھوکہ دہی کرنے کی وجہ سے انجام کیا ہوگا کہ دھوکے کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. یعنی ہول سیلرز ریٹیلرز کو دھوکہ دے رہے ہیں. ریٹیلرز کیا کر رہی ہیں؟ اس سے کم والے جو ہیں ان کو ڈیلی ڈیلی جو سیل کرتے چھوٹے چھوٹے سیلرز کو، ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی یہ پورا یعنی ہول سیلرز ریٹیلرز پورے ایک کے بعد ایک پورے آئیں گے، تو یہ تمام کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے. ویسا ہو کہ سارا معاشرہ دھوکے میں مبتلا. بڑوں سے چل لیتے آتا ہے، یعنی جو بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، حکومت دھوکہ دہی کر رہی پبلک کے ساتھ، پھر ان میں سے جو بڑے پوسٹ پہ ہیں ان سے چھوٹے پوسٹ والوں سے دھوکہ دہی کرتے، ان سے چھوٹے پوسٹ والے ان سے چھوٹے پوسٹ والوں سے دھوکہ دہی کرتے. پھر وہ لوگ کیا کرتے؟ پبلک سے کیونکہ ہر ایک کو مینج کرنا ہے، اپنے دھوکے کے نقصانات کو ہر ایک کو مینج کرنا ہے. تو کیا کرے گا؟ ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا، اور ایسا ہوتے 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 سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست حقیقت یہاں پر بتائی. کہا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لوگوں کے ساتھ کمی مت کرو. کمی پیشی کریں گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد برپا ہوگا. تو یہ جو نقصان کرنا، آگے والے کا نقصان چاہنا ہے، تو یہ سب میں زیادہ عادت خبیثہ، گندی عادت، اتنی گندی عادت ہے کہ سارے معاشرے کو تباہ کرے گی عادت. یعنی خود تو پورا پورا لینا، آگے والے کو کمی کر دینا. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، اس قدر بھیانک اور اس قدر خطرناک ثابت ہوتی ہے کہ سارے معاشرے کو لے کر ڈوب جاتی ہے. تو حتی الامکان یہ کوشش کریں، حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی یعنی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، لین دین کے معاملے میں ایسا کبھی نہ سوچیں کہ آگے والے کو فائدہ ہو. اچھا نقصان ٹھیک ہے، آپ نہیں سوچ رہے، آگے والے کا نقصان نہیں سوچ رہے، نقصان نہیں سوچ رہے ہیں، آگے والے کا نقصان نہیں سوچ رہے ہیں، لیکن خود کا فائدہ بس. اب آگے والے کو ملے یا نہ ملے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا نقصان نہیں ہو بس. تو پھر یہ کیسا کاروبار ہوا؟ نعوذ باللہ. جب آپس میں لین دین کر رہے ہیں، جب آپس میں لین دین کر رہے ہیں، جب آپس میں معاملات کر رہے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اگلے والے سے جس سے بھی معاملہ کر رہا ہے اس کا نقصان نہ کرے. اب ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، کوئی چیز میں نے دیکھا اکثر ایسی یعنی خواتین کو، جو اللہ معاف کرے، اتنا چکاتی ہیں کوئی چیز لیتے وقت، اتنا چکاتی کہ آگے والے کا ناک میں دم کر کے رکھ دیتی ہیں. اور وہ بیچارے یعنی کاروبار کرنے والے آخر میں چھڑ کے یا پھر کیا کہتے ہیں اپنا نقصان کر لے کے دے دیتے ہیں تاکہ پیچھا چھڑا دیں، پیچھا چھڑا دیں. اب یہ تو مطمئن ہوگی کہ چلو میں تو ایسا اس کو نچوڑی نا، ایسے نچوڑی کہ زبردست وہ اتنے کی چیز مجھے اتنے میں دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے والے کا نقصان کر کے آپ کو کوئی فائدہ ہو کے سرخاب کے پر لگنے والے نہیں ہے کہ آپ اڑنے لگے ہواؤں میں، نہیں. بلکہ جتنا آپ کو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ مطلب کر سکتی ہیں، مطلب بھاؤ تول کر سکتی ہیں کہ کمی کرنے کے لیے کہہ سکتی ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ آگے والے کا نقصان ہی کر دیا. آگے والے کا تو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے آگے والے کا نقصان. اچھا فائدہ، مومن وہ ہوتا جو مومن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا. اب جب فائدہ پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں یہ تک کہہ دیا، سورۃ الفتح میں آئے گا آگے، سورۃ الفتح میں اللہ نے یہ کہا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا فرمایا اللہ نے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھی اہل ایمان ہیں، ان کا عالم یہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں. آپس میں رحم کا یہ تقاضا ہوتا تھا کہ کاروبار کرتے تو یہ ایک دوسرے کا کرتے، کچھ فائدہ پہنچانا ہے، فائدہ. ٹیکسی میں بھی بیٹھے تو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر جائیں گے تاکہ اس کا فائدہ ہو. ایک 5-10 روپے کی چیز بھی خرید رہے ہیں تو دیکھیں کہ ارے یہ مسلمان ہے، اسی کے پاس سے لے لیں تاکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی کا فائدہ ہو. تو مطلب کیا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اپنے ہی بھائی کا فائدہ کرانا چاہتا ہے. اور جو نہیں چاہ رہا کہ نہیں نہیں بھائی ہمیں یہاں نہیں وہاں جانا ہے، ان سے لینا ہے، ان سے لینا ہے، ٹھیک ہے آپ کو یعنی نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ گناہ عظیم تو نہیں ہوگا آپ کو، لیکن یہ تو ضرور بھی ضرور ہوگا کہ آپ ثواب سے محروم رہ جائیں گے، ثواب سے محروم ہو جائیں گی. یعنی آپ کی ارادہ، اب ٹھیک ہے کوئی بولیں گے کہ نہیں بھائی مسلمان ہی دھوکہ دیتے، وہ دوسرے لوگ نہیں دیتے، غلط بات ہے، 101% غلط بات ہے. دھوکہ دہی جو دینا ہے، چاہے کون سا مذہب والا نہیں ہوتا وہ، بلکہ کوئی بھی دیتا ہے دھوکہ دہی. اب یہ جو بات مشہور کرا دیتے ہیں نا، نہیں 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 غیر مسلم نا اچھا دیتا، بولے مسلمان ہی دھوکہ، تو نعوذ باللہ اس طریقے کا معاشرے میں عام نہ کریں. اپنے الفاظ کے ذریعے سے مسلمان کو بدنام نہ کریں، اپنے الفاظ کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام نہ کریں. ہم کم تھے، اب غیر بھی شروع ہو گئے بدنام کرنے میں ہم کو. ہم نے اپنی اتنی بدنامی کی کہ غیر بھی شروع ہو گئے. کہہ رہے نا کہ مطلب
मुसलमानों में ज्यादा तलाकें हो रही हैं, मुसलमान ऐसे हो गए, नहीं, गलत बात है। आप देखेंगे तो बराबर वहां पर भी रेशो वही है तलाकों का। ऐसे नहीं कि तलाक यहीं पर ज्यादा हो रहे हैं, मुसलमानों में ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, गलत बात है। देखिए, अपने आप को बदनाम करना, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे के बताऊं। आपके भाई के बच्चे, बहन के बच्चे सब हैं, आपके भी बच्चे हैं। आप ये चाहती हैं कि अपने बच्चों की खराबियां सबको बोल बोल कर सारे खानदान में आपके बच्चों को बदनाम करें? अगर कोई करती भी है ये, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेवकूफ है। क्या कहेंगे उसे? बेवकूफ है। अपने बच्चों की तरबियत करेगी कि सबके सामने बोलते फिरेगी ये गंदा है, इसने ऐसी हरकत की, ये खराब है, ये फलां की, इसने फलां की हरकत की, यानी सबके सामने ढंडोरा पीटेंगी कि मेरे बच्चे गंदे, मेरे बच्चे गंदे? नहीं ना। हम ये चाहेंगे कि उसके अयूब को छुपाएं। तो फिर समझिए, आप बात को समझिए कि हम मुसलमान हैं तो इस्लाम की इज्जत, मुसलमान की इज्जत आपकी इज्जत है। आप उसको ना उछालें। अपनी जुबानों से कभी ये ना कहें कि हाँ, हमारे लोग बहुत धोखेबाज हैं। नहीं बोले। दुख का हिस्सा है वो, दुख भी होता है अगर कभी देख करके अरे किसी मुसलमान ने धोखा दिया, दुख भी होता है। तो उस दुख को बचा कर रखें। किस चीज के लिए? उसका मजाज कैसे अदा करना है आपको, उसका मतलब मदावा कैसे करना है, उस दुख का, उस दर्द का मदावा कैसे करना है, उसको कैसे दूर करना है आपको? वो जिस बात से आपको तकलीफ पहुंची, आपको चाहिए कि वो तकलीफ को दूर करने के लिए उसकी इस्लाह करें। नहीं कर सकते आप इस्लाह? ठीक है, आप उससे बात करके नहीं बोल सकते कि तुमने ऐसे क्यों धोखा दिया लोगों को। जबान भी नहीं खोल सकते, ठीक है। दो हाथ उठाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह फला मुसलमान भाई को अल्लाह तौफीक दे दे कि वो धोखाधड़ी से बच जाए, लोगों को धोखा देने से वो बचे। दो हाथ उठाकर दुआ कीजिए। लेकिन ये नहीं कि उसे बदनाम करते फिरे कि देखो हमारे मुसलमान ऐसे होते, हमारे मुसलमान। खबरदार, जो बदनाम किया, कभी बदनाम ना करें अपने लोगों को। धोखाधड़ी तो हर जगह है, हर मजहब में धोखाधड़ी करने वाले लोग मौजूद होते हैं। लेकिन ये क्या बात कि हम अपने ही लोगों को बदनाम करने बैठे कि हमारे लोग धोखाधड़ी, हमारे लोगों में ज्यादा धोखाधड़ी है? नहीं, गलत बात है। अब हमें, आपको क्या पता धोखाधड़ी क्या क्या होती है, किस लेवल पे होती हैं, किस लेवल पे होती है, और किस कदर खतरनाक लोग यानी जानों से खेल लेते हैं धोखाधड़ी में। अल मोमिन लैसा बिगाफिलिन, मोमिन गाफिल नहीं हो सकता। नजर डालें माशरे पर, देखें, एक से एक धोखाधड़ी है, बड़े बड़े धोखे हैं, खतरनाक, बड़े, इतने बड़े धोखे कि एक नहीं, दो नहीं, सवों जानों से खेल लेते हैं लोग। और वो कौन होते हैं? उनका कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ नफ्स परस्त होते हैं, नफ्स परस्त होते हैं। और उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे शिरक वाले होते हैं, मुशरिक, क्योंकि उन्हें एक अल्लाह का खौफ नहीं होता ना। एक अल्लाह का खौफ रखने वाला बंदा, एक अल्लाह का खौफ रखने वाला बंदा धोखाधड़ी नहीं कर सकता, धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसे कई मुसलमान कारोबारियों को मैंने देखा, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह से डरते हुए सूद पर पैसा नहीं लेते, अल्लाह से डरते हुए कारोबार करते हैं। और हम है कि कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमान पूरे वैसे ही रहते, तकरीबन धोखाधड़ी वाले होते। नऊज बिल्ला, नऊज बिल्ला, सुम्मा नऊज बिल्ला, हरगिज ये ना कहें। और जो सूद पर लेकर कारोबार कर रहा है, आपको बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर मठार रहा है, तो उसके पास देखिए आप, हमारे अबाए वाले खवातीन माशाल्लाह लाइन है, भर भर के जा रहे हैं, उसी के पास से खरीदारी कर रहे हैं, ये कह करके नहीं नहीं बहुत अच्छा देता। वो कहाँ मतलब हमें पीछे से मतलब डंडा मार रहा है, वो तो पता नहीं चलता। तो बहरहाल ये कि नाप तोल में कमी एक कबीरा गुनाह है, सख्त तरीन गुनाह है। तो वो जो ये हरकतें करते हैं, उनके लिए नुकसान है। और हम अपने जहन से ये निकाल दें कि नाउज़ु बिल्लाह हमारे लोग धोखाधड़ी करते हैं, नहीं, बल्कि कुरान तो ये सिखाता है कि धोखाधड़ी से बचने के लिए, हाँ ठीक है, अगर किसी तक ये पैगाम नहीं पहुंचा है, मेरा और आपका कसूर है, हमने ऐसे नफूस तैयार नहीं किए जो उन लोगों को समझा सकें। हमें चाहिए था ना, हम अपने छोटे भाइयों को, हम अपने लड़कों को ऐसे तैयार करें जो जाकर माशरे में तबलीग करें, अल्लाह के दीन की बात पहुंचाएं, लोगों को बतलाएं ये कि ये गलत है, ये सही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये कि ये नाप तोल में कमी करना, ये ऐसी खतर, यानी अब नाप तोल से मुराद सिर्फ यही नहीं कि तराजू से तोला जाए, बल्कि कौन सा भी वजन हो, कौन सा भी वजन हो, उस वो यानी चाहे लिक्विड की शक्ल में हो, चाहे सॉलिड की शक्ल में हो, चाहे कौन सी भी शक्ल में हो,
جب معاملات کرتے ہیں تو اگلے والے کا نقصان نہ کریں. معاملات کرتے ہیں تو اگلے والے کا نقصان نہ کریں. مومن وہ ہوتا جو کمپرومائز کر کے اپنے اگلے والے کے لیے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب ہماری نیتیں ایسی ہوتی ہے سبحان اللہ تو اللہ آپ کو نوازے گا. یہ میں نے دیکھا، کاروبار میں میں نے یہ دیکھا، بزنس میں میں نے یہ دیکھا کہ جب میں بزنس کرتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آگے والے کا بھی بھرپور فائدہ ہو، تو اللہ مجھے بے حد نواز دیتا ہے. یہ میں نے دیکھا، اور یہ حقیقت میں خود کی پریکٹیکل کی بات کر رہی ہوں. میں نے خود جب پریکٹیکل بزنس کیا تو بزنس میں نے دیکھا کہ میں جب آگے والی کی سوچتی ہوں کہ نہیں میری یہ بہن کو بھی فائدہ ہو، میرے بھائی کو بھی فائدہ ہو، فلاں کو بھی ہو، اور یہ مطلب ٹھیک ہے میرا بھی ہو رہا ہے فائدہ، لیکن میں اپنے فائدے کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کرتے ہوئے میں اگلے کا فائدہ بھی سوچوں. اللہ تو مجھے تو فائدہ دے گا ہی دے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے بندوں کے بارے میں سوچا نا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تو کسی اور کے خدمت میں لگا رہتا ہے تو فرشتوں کو میں تیری خدمت میں لگا دیتا ہوں. اللہ اکبر. جب تو کسی اور کے بھلائی کے لیے سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں تیری بھلائی کے لیے. بولے کتنی بڑی بات ہے. اللہ ہمارا بھلا چاہے گا، کتنی بڑی بات ہے. ہم دوسروں کے لیے چاہیں، دیکھیے اس کے مقدر میں تو ملے گا، آپ نہیں چاہیں گے تو کسی اور طرف سے ملے گا. لیکن آپ نے کیا کیا کہ سبحان اللہ، آپ نے کیا کیا، دوسرے کا فائدہ چاہا تو اللہ کیا کرتا ہے آپ کے لیے فائدہ کرتا ہے. کسی دوسرے کی ہمدردی آپ کرتی تو اللہ آپ کے لیے ہمدرد ہو جاتا. جب اللہ ہمارے لیے ہمدرد ہو گیا تو سبحان اللہ کیا کہنے نا اس شخص کے. اگر نہیں میں خود کا ہی بھلا چاہوں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑی کہ وہ اللہ خاص تمہارے لیے بھلا، میرے لیے بھلا کرے گا. ٹھیک ہے بھلا تو ہوگا، خود کے لیے محنت کر رہی ہوں تو ملے گا، لیکن وہ جو بڑا والا اجر و ثواب ہے نا، خاص رحم، خاص مدد، وہ نہیں ملے گی. وہ کس کو ملے گی؟ جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے. تو دوسروں کے فائدے کے لیے سوچے. جب بھی معاملات کر رہے ہیں تو وہ معاملات میں ایسا نہیں کہ ہم نے خود کا نقصان کیا دوسروں کو فائدہ، ایسے بھی نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے فائدے کے ساتھ آگے والے کا بھی فائدہ کرو. تو اس کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اس کاروبار میں. جب افسوس ہوتا ہے یہ باتیں دیکھ کر کہ چھوٹی سی بات لے لیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، غیروں کے پاس بڑے اچھا دے رہا ہے. وہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دوبارہ پھر یہ میرے پاس آئے گا یہ چیز لینے کے لیے، کیونکہ میں نے اس کو ایسی چیز، یعنی وہ ایسی چیز دے رہا ہے. ٹھیک ہے اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، اس میں کم فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ اچھی چیز آپ کو دے رہا ہے. تو وہ دیکھ کر کیا کرتے ہیں لوگ؟ ارے نہیں بھائی اس کے پاس تھوڑا سا مہنگا رہتا لیکن کیا ہے چیز اچھی ملتی، چلو بار بار لوگ جاتے ہیں تو وہ بار بار خریدنے میں وہ تو فائدہ برابر ہو جائے گا جو ایک مرتبہ کے لینے میں ہوگا، ہے نا. بات سمجھ آئی؟ یعنی کوئی اچھی چیز دے رہے ہیں یہ سوچ کر کہ آگے والے کا نقصان نہ ہو. مکیال والمیزان وہی ہے. یعنی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دیتے وقت یعنی بہترین چیز دینا ہے. آپ گرچہ کہ آپ کا تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ایک بات مشہور ہو جاتی ہے کہ ارے یہ بندہ نا بہت بہترین دیتا ہے مال، تو لوگ کیا کریں گے؟ بار بار اس کے پاس آئیں گے. آپ کو اپنا لوہا منوانے کے لیے تھوڑے تھوڑے دن لگیں گے، مشکل سے 6 مہینہ سال بھر لگے گا. تھوڑا تنگی سے گزاریے 6 مہینہ سال، اس کے بعد دیکھیے پھر کیسے گراہک لائن باندھ کر آئیں گے کہ مطلب یہاں سے چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھا ہے. تو بہرحال یہ کہ کسی بھی جگہ پر آپ دیکھ لیں، آپ نے لوگوں کا فائدہ، لوگوں کو یعنی خوش کرنے کے لیے، گراہکوں کو خوش کرنے کے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ویسے معاملہ کرتے ہیں سبحان اللہ، تو وہ کاروبار میں آپ کے ترقی ہی ترقی ہوگی، ترقی ہی ترقی ہوگی. حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اسے بیچ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے یعنی وہی چیز آپ کو ہزاروں جگہ مل جاتی، لیکن وہاں پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. کیوں ٹوٹ پڑتے ہیں؟ اب لوگ بولتے کہ ارے ٹوٹ پڑ نہیں، جادو کرائے کہتے ہیں. وہ فلاں مرشد کے پاس گئے، انہوں لا کے کچھ ڈال دیے وہاں پہ، اب فل پبلک آ رہی. ایسا رہتا تو سارے لوگوں کے پاس ویسی ہوتا تھا تماشے. غلط بات ہے. جادوؤں سے کاروبار چلنے ہوتے تو پھر ہر کوئی جادو کر کے اپنے کاروبار کو بڑھا لیا ہوتا تھا. ایسا نہیں نا، جادوؤں سے کاروبار نہیں چلتے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں کاروبار.
اور آپ ایمانداری کے ساتھ جتنا آگے والے کو آپ خوش کریں گے، فائدہ پہنچائیں گے، تو وہ اتنا آپ کا کاروبار بڑھے گا. ہر کوئی چاہتا نا بھی کاروبار میں نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو. تو نقصان نہ ہو تو پھر یہ معاملہ کرتے وقت آگے والے کو فائدہ پہنچائے. اب دیکھیے یہاں پر بھی شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی یہ یعنی ان کے اندر یہ خرابی تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، لوگوں کو یعنی پورا پورا نہیں دیتے تھے، کمی کر دیتے تھے دینے میں. تو وہ معاشرے میں فساد برپا ہو گیا تھا. تو شعیب علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا ہے میری قوم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو جن کی چیزیں کم نہ دو، اس سے کیا ہوگا، زمین میں فساد ہوگا. لہذا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ. اور بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. دیکھیے میں نے کہا نا ابھی آپ کو کہ تھوڑا ہی آپ کو مل رہا ہے فائدہ، ٹھیک ہے تھوڑے دن صبر کریے، اس کے بعد آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک بات تو ہوئی. دوسری حلال ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہترین پوائنٹ بتایا، بقیت اللہ، اللہ نے جو تم کو باقی رکھا ہے، جو کچھ بچ رہا، اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی بچا ہوا دیا ہے، خیر الکم، بہتر حلال ہے تمہارے لیے. اور جو حلال، ہاں یہ بات تو بڑی اہم ہے، یعنی کسب حلال جو ہوتی ہے اس میں بہت برکہ ہوتی ہے، خیر ہوتا ہے. خیر الکم، اللہ نے کہا، میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ نے کہا. اللہ پاک کہتا ہے کہ تم حلال پاک طیب دیو تو اس سے کیا ہوتا ہے، خیر ہے تمہارے لیے. خیر الکم، بقیت اللہ، اللہ کا حلال کیا ہوا جو بھی بچا نا تمہارے لیے، خیر الکم، بہتر ہے تمہارے لیے. یہ کب، ان کن تم مومن، اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان والے ہو، تم ایمان کے ساتھ تم اپنا کاروبار کر رہے ہو، ایمان کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ایمان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کاروبار کر رہے ہو، تو جتنا بھی بچا نا تمہارے لیے، جو بھی تمہارے ہاتھ آ رہا ہے، اس میں خیر و برکہ ہے تمہارے لیے. دیکھنے میں تو ایسا نظر آ رہا ہو کہ ارے میں مطلب اتنا کمی ہو جائیں گی میری کاروبار میں، اتنا سا تھوڑا سا مجھے فائدہ ہوگا تو کیسے ہوگی میری زندگی، کیسے گزرے گی. ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، فلاں وہ تو گھر بنا لیے، انہوں گاڑی لے لیے، انہوں فلاں ہو گیا، ان کے بڑے بڑے گھر ہو گئے، ان کے بڑے بڑے گاڑیاں ہو گئے، ان کی بڑا. ارے سبحان اللہ، صبر کر بندے، صبر کر. صبر کے ساتھ جو پاکیزہ رزق طیب تجھے دیا جا رہا ہے، اللہ تجھ کو دے رہا ہے، باقی جو بھی بچ رہا ہے حلال پاک طیب طریقے سے لینے سے باقی جو بچ رہا ہے، تو اس میں چین و سکون ہوگا تیرے لیے. ورنہ تو دیکھو، لوگ لاکھوں کروڑوں کما لیتے ہیں، چین سکون نہیں ہے گھر میں، کیا فائدہ، کیا فائدہ. لوگ کروڑا کما لے رہے ہیں، دھوکہ دہی سے اگر کثرت سے مال آ بھی رہا، کیا فائدہ اس دھوکہ دہی سے کمانے والے مال کا. دھوکہ دہی سے اگر اچانک کثرت سے بھی مال آنے لگا، کیا فائدہ ایسے مال کا. گھر برباد ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، اولاد نافرمان نکل رہی ہے، بیماریوں میں پیسہ جا رہا ہے، خیر و برکت ہی نہیں ہے، کیا فائدہ. فتنہ فساد بن رہا پیسہ، لڑ رہے جھگڑ رہے، مار لے رہے ایک دوسرے کو، کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ، قتل کر لے رہے ہیں ایک دوسرے کو، رشتے توڑ لے رہے ہیں. مال فتنہ بنا ہے. فتنے والے مال کا کیا فائدہ. جو قصب حلال آپ کے پاس آئے، اگر قصب حلال ہو تو فتنہ نہیں ہوگا، 100% نہیں ہوگا فتنہ. اطمینان والی زندگی ہوگی، خوشیوں بھری زندگی، مطمئن زندگی ہوگی. تو قصب حلال بہترین چیز ہے جو باقی رکھتا ہے اللہ تمہارے لیے. بقیت اللہ، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ جو باقی رکھتا ہے تمہارے لیے وہ خیر ہے تمہارے لیے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تو وہ نفع جو ناپ تول میں کسی بھی کمی کے بغیر تم نے حاصل کیا ہے، دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، جو بھی سودا کیا ہے، جو بھی معاملہ کیا ہے ایمانداری دیانت داری کے ساتھ، تو وہ سودا کرنے کے بعد تم کو جو حاصل ہوا، گرچہ کہ وہ تھوڑا سا ہے، گرچہ کہ وہ باقی رہ گیا تھوڑا سا ہے، چونکہ حلال و طیب ہے تو خیر و برکت اسی میں ہے. اسی لیے اس کو بقیت اللہ کہا، اللہ کا باقی. اللہ باقی جو رکھ دے تمہارے لیے تو سبحان اللہ، وہ تو اللہ ہے. اللہ بقیت اللہ کہا اسے، حلال طیب چیز کو کیا کہا، بقیت اللہ. اللہ کی
عطا جو باقی ہے تمہارے لیے وہ اللہ کی عطا ہے. نافرمانی میں لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح نہیں کر کے جو تم نے اپنے لیے بچایا وہ بقیت اللہ نہیں ہے. اللہ راضی نہیں ہے اس باقی پر اور اس پہ خیر نہیں دے گا آپ کو. اللہ کہہ رہا ہے میں خیر دوں گا تمہارے لیے جو تم باقی رکھے. بقیت اللہ وہ ہے جو ایمانت داری دیانت داری کے ساتھ تم نے کاروبار کیا. تو سبحان اللہ، یہ بڑا ہی پیارا اللہ کا انداز ہے. بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بقیت اللہ یعنی اللہ کا حلال کردہ، جو اللہ نے جو تمہارے لیے باقی رکھا ہے، وہ حلال کمائی تمہاری جو آئی ہے، خیر لکم وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. وما انا علیکم بحفیظ، میں تو تم پر کچھ داروغہ نہیں ہوں. یعنی اب بولیں گے کہ تم کیوں ہمیں یہ سب بتا رہے ہو بھائی، ہم جو کاروبار کریں گے ہماری مرضی کچھ بھی کریں گے، تم کو کیا معلوم معاشرے میں کیا چل رہا ہے، سب دھوکہ دے رہے ہیں ہم بھی دیں گے. اب سبھی ایسا سوچنے لگیں گے تو پھر نیک باقی نہیں رہے گا کوئی بھی. کل جیسے ہم نے پڑھا تھا، کیا کہا تھا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ کیا اب تمہیں کوئی بھی نیک باقی نہیں ہے کیا؟ پوچھے نہیں، کیا پوچھے تھے لوط علیہ السلام. صالح علیہ السلام نے لوط علیہ السلام پوچھے تھے نا، تم میں سے کوئی بھی منکم رجل رشید الیس منکم رجل رشید، پوچھے تھے نا، کیا تم میں کوئی بھی نیک لوگ نہیں ہے کیا؟ جب نیک لوگ کوئی بھی نہیں رہتے اللہ کا عذاب آتا ہے. جب نیک لوگ کوئی نہیں رہتے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. کوئی بھی نیک نہیں بچتا، کوئی بھی، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم نیک بنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے آپ نیک بنیں گے تو آپ کو تھوڑا ہی مل رہا ہے، ٹھیک ہے اس تھوڑے کو لے لو، خیر لکم مر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر ہے وہ وقت. اب اس کے بعد نبی پیغمبر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب کسی کو میں نے دیکھا کاروبار کر رہا ہے بندہ، دھوکہ دہی کر رہا ہے، اور کسی مولانا کو بٹھا دیا، کوئی مولانا نہیں، کوئی بیچارے ضعیف کوئی شخص تھے، بٹھا دیے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ. تو میں نے سمجھا شاید کوئی ان کے والد ہوں گے، دادا مطلب نانا دادا کوئی والد کوئی ہوں گے، خالی بیٹھنے بجائے قرآن پڑھ رہے ہوں گے دکان میں، ایسے سمجھا میں نے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ شخص جاتے ہوئے مطلب آج کا پیسہ تمہارا یہ کہہ کر وہ دکاندار نے انہیں دیا، تو میں حیران رہ گئی یہ دیکھ کر کہ ارے ایسے بھی ہوتا ہے دنیا میں، کہ مطلب لوگوں کو بلا کے کیا کرتے ہیں کہ دکان پہ بیٹھا کر قرآن پڑھانے لگا رہے ہیں، یہ سوچ کر کے خیر و برکت آ جائے. کیسی نادانی ہے. خیر و برکت تو اللہ نے رکھی ہے. کب رکھا اللہ نے آپ کے کاروبار میں خیر و برکت؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ جمعہ کی آیتیں دیکھ لیجیے، آخری سورہ جمعہ کے لاسٹ آیتیں ہیں. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب نماز کے لیے تمہیں اذان دی جائے تو بھاگو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم سعی کرو، کوشش کرو، آگے بڑھو اللہ کے ذکر کے لیے. یعنی اذان ہوتے ہی چلے جانا ہے بندے کو، اس سے پہلے نماز کی تیاری کرنی ہے، اس سے پہلے نماز کی تیاری کرنی ہے، اذان ہوتے ہی چلے جانا ہے بندے کو نماز کے لیے. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تم کاروبار کو چھوڑ دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، بئی کہتے ہیں کاروبار کو، با یا عین بئی. وَذَرُوا الْبَيْعَ، تم کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف چلے جاؤ. پھر اس کے بعد فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز کو تم کمپلیٹ کر لو، فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ. نماز پڑھ لی نا، اب جاؤ اپنے کاروبار کی طرف. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کام کرو اللہ کا فضل. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ہاں یہ ہے کاروبار میں فلاح کا پوائنٹ، یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کاروبار میں فلاح ہونا ہے آپ کو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا ہے. ذکر کرو مطلب بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کر لیتے بیٹھیں گے کنٹینیو، گراہک سے کون بات کرے گا؟ کون اس کو سنبھالے گا؟ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو رکھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کرنے کے لیے اور آپ کو کاروبار، ایسا نہیں ہے. آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں وذکر اللہ کثیرن، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت سے. مطلب آپ کو تسبیحات بھی پڑھنی ہے جب خالی بیٹھے ہیں، اور جب کاروبار کر رہے ہیں اس وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ میرا اللہ کس طریقے سے اس سے معاملہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو سبحان اللہ وہ ہوتا ہے طریقہ. ایک زمانہ تھا
ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جب کاروبار کرتے تھے تو سبحان اللہ ساری دنیا پر ان کا کاروبار چھایا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایمانداری و دیانت داری کے ساتھ جو کاروبار کرتے تھے تو وہ اتنے آگے بڑھے کہ ساری دنیا میں مشہور تھے مسلمان کہ یہ ایماندار ہوتا ہے. پر ایک لوگ کچھ بھی لینا ہوتا تو مسلمان کے پاس سے ہی لیتے کیونکہ یہ دیانت دار ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. آج ہم نے اپنی کیا پرچھائی چھوڑی ہے؟ آج ہم نے اپنی کیا پرچھائی چھوڑی؟ افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر. پرچھائی چھوڑی تو چھوڑی، بس اس کے بعد کرنے کیا بیٹھے ہیں؟ صرف گلا کر رہے ہیں. بس ہمارے مسلمانہ گندے ہیں جی، نعوذ باللہ. گلا کرنے بیٹھے. گلا کرنے کے لیے نہیں ہے یہ سامنے آتا ہے تو ہماری اصلاح کے لیے کہ ہمارا یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے، یہ عیب ہے ہمارا، تو اس کو کیا کریں؟ انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایسے نہیں کہ خالی عیب بیان کرتے پھریں. تو بہرحال یہ کہ نبی نے صاف کہہ دیا، شعیب علیہ السلام نے، وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگران کار داروغہ نہیں ہوں. میرے رہنے سے تم عذاب سے بچ جاؤ گے، یا پھر میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں. ابھی جیسے میں نے کہا کہ کوئی بلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، ان کو قرآن پڑھنے لگا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ دکان میں کیا کہتے ہیں کہ ترقی ہو جائے گی، برکہ آئے گی. برکات تو حلال و طیب طریقے سے آپ کاروبار کریں گے تو اس وقت برکت آئے گی. برکت کا راز اللہ نے سورہ جمعہ کی آخری آیتوں میں رکھا ہے. کیسی برکت آئے گی آپ کو؟ برکت کیسی آئے گی آپ کے کاروبار میں؟ سورہ جمعہ کی آخری آیتوں میں دیکھیے، یہاں پر سورہ ہود کی ان آیات میں دیکھیے. تو سبحان اللہ، فضائل و برکات آپ کو کب حاصل ہوں گی؟ فضیلتیں، برکتیں، خیر کب ملے گا آپ کو؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق آپ عمل کریں گے. اللہ کہتا ہے کہ بقیت اللہ، اللہ کا باقی کردہ تم کو جو ملے گا وہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. اور نبی شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کچھ نگہبان داروغہ نہیں ہوں. یعنی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. میں تم پر داروغہ نہیں ہوں کہ بیٹھوں ڈنڈا لے کر کے تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، پہنچا دینا میرا کام ہے. قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اب دیکھیں پھر ان لوگوں کا بھی وہی، یہ قوم بھی وہی بنی. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ او یا پھر ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مالوں میں سے جو چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ اب دیکھیے نعوذ باللہ، ایک اللہ کی طرف بلا رہی، برائی چھوڑو بول رہی، تو کیا بول رہی؟ تم نمازی ہے نا، تم تمہاری نماز تمہارے کو یہ حکم دے رہی کہ ہم اپنے باپ دادا کی جو عبادت کر لیتے آ رہی ہیں وہ چھوڑ دینا. باپ دادا سے جو چل لیتے آ رہا طریقے، یہ طریقے یہی فساد کی جڑ. ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے گاؤں کا طریقہ نہیں، ہمارے قبیلے کا طریقہ نہیں، ہمارے خاندان کا طریقہ، قبیلے کا طریقہ، معاشرے کا طریقہ. یہ طریقے پورے ایک طرف رکھیں، اللہ کے طریقے پر آئیں. طریق، راستہ. تو یہ طریقہ اللہ کا طریق جو ہم روزانہ نمازوں میں مانتے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ پر چلا، طریق یہ ہے، راستہ یہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے. رسول نے جو بتایا طریقہ وہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اپنے منمالے طریقے کر لیے، باپ دادا سے چل رہا تیرا طریقہ، خاندان کا طریقہ، قوم کا طریقہ، قبیلے کا طریقہ، معاشرے کا طریقہ. ہندوستان میں طریقہ نہیں ہے، پاکستان میں طریقہ نہیں. یہ طریقے ممالک سے جڑے نہیں ہوتے. مسلمان ہے تو طریقہ صرف اللہ کا دیکھنا ہے آپ کو، اللہ اور اس کا رسول کے طریقہ دیکھنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تو شروع سے یہی قوم میں تقریباً انسان تو وہی ہے نا، دوسرے انسان نہیں ہے، دوسری دنیا کی نہیں، یہی دنیا کے ہے نا. وہاں سے چل لیتے آ رہا شروع سے. ہم نے دیکھا ہود علیہ السلام کی قوم کو، صالح علیہ السلام، سب یہی بول رہے باپ دادا کر لیتے آ رہے ہیں، چھوڑ دینا. آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو طریقے باپ دادا سے چل لیتے آ رہے ہیں وہ چھوڑ دینا. یہاں پہ دیکھیے پھر یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں. ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد جو عبادتیں کرتے، جو طریقے کرتے تھے وہ چھوڑ دینا. یا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی جو ہمارا مال ہے ہم اپنے طریقے سے خرچ نہیں کرنا. اللہ اکبر. یعنی صدقات زکات دینے کے لیے بول رہے ہیں لوگوں کو، تو کیا بولتے، کیا اب ہم اپنی مرضی سے کر لیتے؟ جس کو دینا ہے دیتے، جس کو نہیں دینا ہے نہیں دیتے، جو دینا ہے دیتے، جو ہم اپنی مرضی سے کرتے. ہم کیوں بھائی اپنا مال اپنی مرضی سے خرچہ نہیں کرنا؟ ایسے سوالات کر رہے تھے. بولے کہ انک لانت الحلیم الرشید، بولے تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. یعنی مانتے تھے وہ لوگ
شعیب علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ ان لوگوں کے دو طریقے ہو سکتے، یا تو مانتے تھے کہ یہ آپ تم نیک چلن ہے، پھر یا تانا دے رہے ہیں کہ تم تو اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے نا، نیک بولتے نا، پیغمبر ہے میرے، پیغمبر ایسا بولتا کہ مال میں بھی تم ایسا کرو ویسا کرو، میرا مال میری مرضی۔ اللہ اکبر! یعنی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ان کا دیا ہوا مال ان کا نہیں ہے، ان کی جانیں ان کی نہیں ہیں، ان کی عبادات کے طریقے ان کی مرضی نہیں ہیں۔ مسلمان ہیں تو عبادت کے طریقے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ مسلمان ہیں تو آبا و اجداد کے طریقے، ان کے طریقے ان کے طریقے نہیں دیکھنا ہے، کس کے طریقہ دیکھنا ہے؟ اللہ کا طریقہ کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، وہ دیکھنا ہے۔ مال، ہاں ٹھیک ہے، مال تجھ کو دیا اللہ نے، جاگیر نہیں ہے تیری، اس کے کہے کے مطابق تجھے خرچ کرنا ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مالوں کو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا۔ تو قال یا قومی، پھر انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینہ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، کیا بولے شعیب علیہ السلام؟ اے میری قوم دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے بہترین روزی دے رکھی ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ شعیب علیہ السلام کماتے نہیں تھے، دیکھیں ہر نبی کماتے تھے، ہر نبی، تو یہ نبی شعیب علیہ السلام بھی کماتے تھے، تو بولے کہ تم سب دھوکہ دہی کر رہے ہیں، دیکھو میں کما رہا ہوں نا، میں بھی تو کما رہا ہوں، میری حلال پاک طیب روزی اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، حلال پاک طیب روزی اللہ نے مجھے رزقا حسنا، بہترین رزق، نبوت کی شکل میں ہو یا دولت کی شکل، کسی بھی شکل میں اللہ مجھے دے رہا ہے، بہترین دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، دیکھ نہیں رہے ہو تم لوگ، بہترین اللہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ تو بولے کہ میرے رب کی طرف سے میں روشن دلیل لیے ہوئے ہوں، یعنی یہ جو بات میں تمہارے سامنے رکھنا ہوں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، بہترین بات ہے، لے لو۔ بولے کہ وما اريد ان اخالفکم، ارے میرا یہ رویہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کر کے خود اس چیز سے طرف جھک جاؤں، بولے وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، جس سے میں تم کو روک رہا ہوں، ایسا نہیں کہ مطلب صرف میں مخالفت کر رہا ہوں، تم کو روک رہا ہوں اور میں نہیں رک رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں تو رک رہا ہوں، دیکھو میری زندگی کو، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے، کیا بولے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، سبحان اللہ۔ دیکھیے میری بہنوں، اپنی استطاعت کے ساتھ بھرپور آپ کو کوشش کرنا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کی، جیسے کہ شعیب علیہ السلام نے کی تھی، اپنی استطاعت کے حساب سے بھرپور اصلاح کرنے کی کوشش کرنا ہے، جیسے کہ شعیب علیہ السلام نے کیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ان اریدو، کہ میرا ارادہ تو یہ ہے، الا الاصلاح، میرا ارادہ کچھ نہیں سوائے یہ کہ اصلاح ہو تمہاری، مستطاعت، یعنی میری جتنی استطاعت ہے میں کوشش کروں گا تمہارے لیے، وما توفیقی الا باللہ، اس کے بعد تو توفیق کس کی ہے؟ مدد میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، کس کی جانب سے ہے؟ اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، ہاں ممکن حد تک کوشش کروں گا تم کو اللہ کی طرف بلانے کی، حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس لیے تمام معاملات پر میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، علیہ توکلت و الیہ منیب و الیہ انیب، اور میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف پلٹتا ہوں، توفیق جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور سمجھا کے بولنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، یہ جو تمہارے جو شقاق، جو ضد ہے نا تمہاری میرے خلاف، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح۔ اب دیکھیے ایک کے بعد ایک پیغمبروں کے واقعات کو بتاتے ہوئے، یہ قوم کب آئی تھی؟ یہ جو ہے نا نوح علیہ السلام کی قوم، یا پھر ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، یہ پورے اقوام کب آئے تھے؟ شعیب علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، تو ان کو پتا تھا ہسٹری، تو بولے کہ اے میری قوم، تمہیں تمہاری ضد جو ہے نا وہ میرے خلاف اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آئے جیسے قوم نوح کے ساتھ، یہود کے ساتھ، یا صالح کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شعیب علیہ السلام کو
یعنی یہ شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں پچھلی قوموں کی مثالیں دیکھو کیسا ان کے ساتھ ہوا تھا، اب تمہاری ضد تمہیں وہی انجام تک نہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، یہ صرف شعیب علیہ السلام کے قوم کے لیے میسج نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی میسج ہے۔ ہم بھی گناہوں پر ضد نہ کریں، برائیوں پر ضد نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری برائیاں، ہمارے گناہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دے۔ اللہ مستعان۔ اللہ مدد کرے ہماری، گناہوں سے محفوظ اللہ تعالی ہمیں رکھے۔ ضدی نہیں بننا ہے، جسے شعیب علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے کہا یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، تمہاری یہ ضد یہ باعث نہ بن جائے تم کو کہ ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچ جائے مصیبت، مثل ما اصاب قوم نوح، اس مثل کس کے مثل، ما اصاب قوم نوح، جو پہنچی قوم نوح کو، او قوم ہود یا پھر قوم ہود کو، او قوم صالح یا پھر قوم صالح کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور دیکھو قوم لوط وہ تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی ابھی جو جا رہا ہے نا سیکوینس میں آ رہا ہے، یعنی لوط علیہ السلام ویری نیکسٹ، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم آئی تھی۔ بولے کہ لوط دیکھو، قوم لوط تو دیکھو حال حال میں گئی، کیسا عذاب ان پر آیا تھا۔ اب ہم کہتے نا، ہم نے دیکھا کرونا، دیکھو حال حال میں عذاب آیا تھا، پھر بھی نہیں سدھرتے کیا، پوچھتے نہیں؟ سبحان اللہ، قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کا انداز دیکھیے، نزدیکی عذاب کو بھی یاد کرو کہ حال حال میں گزرا تھا تم پر سے عذاب، کہیں تمہاری ضد ہٹ دھرمی گناہوں پر تمہیں وہ عذاب تک نہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ واستغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، اور اس کے طرف پلٹو، ان ربی رحیم ودود۔ اللہ اکبر۔ ہمارا رب کیسا ہے؟ انا بے شک ربی، میرا رب، رحیم ودود، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ پلٹو اس رب کی طرف، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑا مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، قوم نے کہا، قالوا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقۃ کثیر مما تقول، دیکھیے اب عمل کرنا نہیں ہے تو کیسے بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری باتیں تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے۔ اب جس کو نہیں بدماشی پنا، جسے کہتے ہیں نا بدماشی پنا اندر سے بھرا ہوتا نا، محبت سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، لاڑ سے سمجھاؤ، ڈرا کے سمجھاؤ، کوئی سی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ ہٹ دھرم اپنا ہی کرے گا، تو کیا کرے، کیا کہتا ہے، کیا آپ بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا آپ بول رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا یہ بات ہے نا، اکثر میں سمجھتی تھی کہ اگلے والوں کو سمجھ میں نہیں، اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو، جب اتنا کھلا کھلا سمجھایا اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں نہیں آیا، کیا بولے، بعد میں مجھے سمجھ آنے لگا، ہاں ان کو کیا سمجھ نہیں آئی، ان کو عمل کرنا نہیں ہے، تو یہ ایسی کہیں گی۔ اب دوسرے کہیں نہیں بازی سمجھ میں آ گیا، آپ جو بولے سمجھ میں آ گیا، اب ان کو بولو سمجھ میں آ گیا، ہاں کیا ہے تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا وہ، اچھا پہلے تو میں پریشان تھی، واقعی میں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بعد میں دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے سمجھ میں آ گیا، کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ان کی سمجھ کیوں نہیں آیا، ان کو عمل کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے شرح صدر ہوگا، قرآن میں بھی دیکھیں آپ ایسے آپ کو دکھے گا، سبحان اللہ، کہ انبیاء کو، پیغمبروں کو تو لوگوں نے کہہ دیا تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی ہمیں، ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، دیکھیے اب ان کو اچھے اسٹرانگ ہونا، مال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کو بڑے رہنا، تو سنتے، انہوں نے تو نہیں سنتے، اور اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کرتے، دیکھیے مارنے پر آ گئے، بولے کہ تم ایسے قبیلے سے ہو، تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہیں ہوتا تو بولے تم کو مار ہی ڈالتے، بولے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں، پھر شعیب علیہ السلام سن کے بولے، ہے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں، کہ تم نے اسے پسے پش ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے۔ اب بول رہی ہیں قبیلے والوں کو دیکھ کے کر رہی، تمہارے کو نہیں کر رہی، مطلب تم کو قبیلے والوں کا خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے؟ شعیب علیہ السلام پوچھ رہے، قبیلے والے عزت والے ہو گئے تمہارے لیے، قبیلے کی عزت رکھ لے کہ ہم تم کو نہیں مار رہے بول رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ تم قبیلے والوں کی عزت تمہارے لیے زیادہ ہے؟ ہاں اب یہ پورے اللہ کو پسے پوچھ ڈال دیا تم نے، قبیلے والوں کی عزت کا خیال کر رہے تم،
सब चीज का ख्याल कर रहे हो, अल्लाह का ख्याल नहीं कर रहे हो। हाँ यकीनन इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, अब तुम्हारी ये अमाल जो है ना इसको अल्लाह घेर रहा है। वया कौमी, और मेरी कौम, यअमलू अला मकानतिकुम, अब बोले सब तरीके से समझा दिया। इसके बाद बोले मेरी कौम के लोगों, अब तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, यअमलू अला मकानतिकुम, अब तुम अपनी जगह अमल करते जाओ, इन्नी आमिलुन, मैं भी अमल कर रहा हूँ। यानी पहुंचा देना मेरा काम था, अब मैं अपना अमल करूं, तुम अपना अमल करो। सौफ तअलमून मन याती अज़ाबुन, अब अन करीब तुम्हें मालूम हो जाए किसको अजाब पहुंचेगा। युखजी, कैसा अजाब, कैसा अजाब, जो रुस्वा कर देगा तुम्हें। रुस्वा कौन अजाब किसको पहुंचेगा, वमन हुआ काजिबा, कौन छूटा है तुमको जल्दी मालूम हो जाएगा। सौफ तअलमून, अन करीब तुम जान जाओगे। वमन हुआ काजिब, किसको अजाबन युगजी, यानी दर्दनाक अजाब, ये रुस्वा करने वाला अजाब किसको पहुंचेगा और कौन छूटा है तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। वरतकीबू इन्नी माकुम रकीब, तुम इंतजार करो मैं भी मुंतजिर हूँ। यानी ऐसा नहीं कि मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं भी यहाँ मुंतजिर इंतजार कर रहा हूँ, तुम भी इंतजार करो। वलम्मा जा अमरुना, अब इसके बाद जब हुज्जत तमाम हो गई, बात पहुंचा दी गई, समझा के सुना के सब तरीके से मोहब्बत के साथ, रब रहीम है, वदूद है, हर तरीके से प्यार से मोहब्बत से हर तरीके से समझा दिए, नहीं हो रहा। पिछली कौमों की मिसालें देके बोले देखो लोगों के ऊपर कैसा अजाब आया था, मिसालें दे दिए, रहम से समझाए, या कौमी बोल के लाड़ प्यार से समझाए, सब हो गया। अब बोले वलम्मा जा अमरुना, जब अल्लाह ताला बता रहे हैं जब आ गया हमारा अम्र, यानी अल्लाह का अजाब, तो नज्जैना शुऐबन, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने नजात दी शुऐब को, वल्लज़ीना आमनू माहू, और उनके साथी अहले ईमान को, बिरहमतिन मिन्ना, अल्लाह की रहमत से, व अखज़तिल लज़ीना ज़लमू, पकड़ लिया, पकड़ लिया अजाब ने, किसके किसको पकड़ लिया, ज़लमू, जो जालिम थे, जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, नाप तोल में वैसी कमियां करते रहे, धोखे दहियां करते रहे, धोखेबाजियां करते रहे, अल्लाह का अजाब पकड़ लेता है उन लोगों को। अखज़तिल लज़ीना ज़लमू, कैसा था, सैहतन, एक चिंगार थी, जालिमों को सख्त चिंगार ने आ पकड़ा। फअस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, और अपने घरों में वो औंधे पड़े रह गए। अल्लाह अकबर, जैसे कि कअन यगनऊ फीहा, जैसे कि इसमें कभी थे ही नहीं, ऐसे मर गए, ऐसे गिर के तबाह हो गए कि कैसे जैसे कि इसमें थे ही नहीं। आगाह रहो, अला बुअदन लिमदियन कमा बइदत समूद, दूरी हो गो, बोले आगाह रहो, मदियन वालों के लिए भी वैसी ही दूरी हो जैसे दूरी समूद को हुई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह महफूज रखे उसके अजाब से। अल्लाह तौफीक दे कि नबियों की बातें उनकी कौमें समझने वालियां बने। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को भी समझ दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अमल करने वाला हमें बनाए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो ताकीदी सुन्नतें थी, जो तरगीबी सुन्नतें थी, उन तमाम पर हमें अमल करने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।